تعالیٰ کے لیے ثابت کر دیا جائے تو کم از کم اس اثر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس سبب کا محتاج نظر آئے گا جس کی وجہ سے یہ اثر پیدا ہوا، اور یہ غیر مناسب ہے۔ یوں ہی جب کوئی اثر ہم قبول کرتے ہیں تو بہت سارے افعال اس اثر کے تابع ہو جاتے ہیں، اور ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ان اثرات کے نتیجے میں کچھ افعال کریں۔ مثال کے طور پر ہمارا جسم بھوک طلب کرتا ہے، یعنی غذا طلب کرتا ہے تو بھوک لگتی ہے، ایک اثر ہماری طبیعت محسوس کرتی ہے تو ہم کھانے کے فعل کی طرف مجبور ہوتے ہیں، پیاس کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو پانی پیتے ہیں، دل میں کسی کے لیے نرمی وغیرہ پیدا ہوتی ہے تو اس پہ اظہار کرم کرتے ہیں۔ تو گویا کہ پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اثر قبول کرنا ثابت کر دیا جائے تو یقیناً بہت سارے افعال اس اثر کے تابع نظر آئیں گے یا تابع ہوں گے، اور اس طرح کم از کم افعال کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اثر کا محتاج نظر آئے گا، اور ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام دلائل کی روشنی میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے تو ہم اثر قبول کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول نہیں کرتا ہے، یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ پھر اس کی عقلی ایک آپ دلیل دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی ایک دفعہ، پھر اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ عقلی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین نبی ہیں، اور آپ کے ساتھ کفار نے مکی زندگی میں خاص طور پہ 13 سال تک کیا کچھ نہیں کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول فرماتا تو اس اثر کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو فوراً تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، لوگ دب جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، ایک عام رحم رکھنے والا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا ہے، وہ چونکہ اثر قبول کرتا ہے، اگر اس کو اس کا اختیار دے دیا جائے کہ کسی کو کیسی موت دینی ہے تو شاید وہ بہت ہی آسان موت دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے کہ وہ بعض اوقات بہت ہی دردناک قسم کی جانوروں کو بھی انسانوں کو بھی موتیں دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی ذات کسی شے کے اثر کو قبول نہیں کرتی ہے، اور یہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیب نہیں، بلکہ اس کی شان بڑی ارفع ہے، بڑی اعلیٰ ہے، اور یہ اس کی ذات کا ایک مثبت پہلو ہے، کوئی معاذ اللہ منفی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ شاید اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص یا کمی ہے، نہیں، بلکہ یہ شان بے نیازی، اثر قبول نہ کرنا بہت ہی بڑی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی بے ادبی کریں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اگر ہم کسی کو کسی کی دل آزاری کر دیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہو خوش ہونا، ناراض ہونا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، گویا کہ ہم سے محبت فرماتا ہے۔ تو کیا یہ بھی اثر قبول کرنا نہیں ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوا، گویا کہ اس کے نماز سے ایک اثر تو قبول کیا۔ اسی طریقے سے اگر کسی اللہ کے نیک بندے کو تنگ کیا تو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو دیکھیں اس تنگ کرنے سے ایک اثر تو اللہ کے اوپر مرتب ہوا ہے، تو اس کا کیا جواب؟